امریکہ کی بیسٹ سیلنگ پوئٹ 1997 میں مولانا روم تھے. یہ کیا حاصل کرتے ہیں؟ یعنی مولانا کا جو پیغام ہے وہ تو عشق الہی ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خود سپردگی ہے جسے آپ کسی سطح پر آئیں تو مراقبے کی کیفیت کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک غیر مسلم، کسی اور مذہب کا، کسی اور قوم کا، کسی اور ثقافت کا رہنے والا اس سے کیا حاصل کر رہا ہے کہ متعدد زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے ہیں اور کم و بیش ہر زبان میں مولانا روم کو پڑھا گیا ہے. صحیح. اس کے لیے میں شروعات اس انداز میں کرتا ہوں کہ مولانا نے فرمایا کہ میری مثنوی سورج کے نکلنے سے لے کے سورج کے ڈوبنے کے مقام تک پڑھی جائے گی. واہ. اب آپ یہ سوچیں کہ 700 سال پہلے یہ وہ نگاہ بصیرت دیکھ رہی ہے، نگاہ بصیرت کہ میری مثنوی پڑھی جائے گی اور سمجھی جائے گی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ جب میں 2 سال پہلے خونیہ شریف جانے کا اتفاق ہوا تو یقین جانیے نصابی صاحب کہ ہر مکتب فکر کے ہر رنگ و نسل کے لوگ وہاں جمع تھے. کیوں آئے؟ کہ جب فروع اور ظاہر پرستی کی انتہا ہو گئی اور روحیں جو ہیں مجروح ہو گئیں تو انسانیت پناہ کے لیے ایسے لوگوں کی بارگاہ میں آتی ہے. واہ واہ. انہوں نے اتنا کام کیا ہوتا ہے کہ چاہے وہ کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، جب اس کی روح جو ہے جلس جاتی ہے، الجھ جاتی ہے، تشنا اور پیاسی ہو جاتی ہے تو وہ کسی ایسی کی تلاش میں نکلتی ہے جہاں سے سرابی ہو، ایک ایسے ساقی کی تلاش میں. تو یہاں پھر رنگ و مذہب کی کوئی وہ نہیں ہے. وہ تو اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں. کتنا بڑا شعبہ ہے. سوچیں کہ میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ اسلام کے حصاروں میں سے ایک حصار ہے مولانا روم کی پیدائش بلخ میں ہو رہی ہے اور ویسٹرن ورلڈ کی شروعات میں استنبول سے قریب خونیہ کا شہر ہے، وہاں متعین کیا جا رہا ہے تاکہ اسلام، قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے جو اشکالات یورپ میں پیدا ہوں گے، جو سوال اٹھائیں گے تو اس کا شافی و کافی جواب اگر کوئی شخصیت دے پا رہی ہے تو حضرت مولانا ہے. صحیح. اسی لیے وہ ویسٹ آسٹریلیا کے، انگلینڈ کے، امریکن وہ آتے ہیں اور جو ترجمہ انہوں نے پڑھا ہے، جو تراجم پڑھے ہیں تو وہاں سے روشنی، کیونکہ اپنے معاشرے کی تمام تر شخصیات وہ سوالات کے جواب دینے سے خاص سے نظر آتی ہیں ان کو. صحیح. جو مولانا دے رہے ہیں تو وہ علم کی طلب میں، عرفان کی طلب میں، آگہی کی طلب میں وہ کشاں جو ہے وہ خونی آتے نظر آتے ہیں. جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے کہ وہ ان کا تو عشق رسول کا درس تھا. اصل بات یہ ہے کہ عشق رسول کی پھر ایک تشریح بھی ہے نا. وہ تشریح عارف سبحان اللہ و بحمدہ. بہت خوبصورت. وہ تشریح کیا ہے کہ محبت. واہ. پیغام محبت ہے. انہوں نے اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ اتنی محبت کی ہے کہ وہ جیسے شیخ سعدی علیہ رحمت نے فرمایا کہ ہر کو جا چشمہ بود شیریں مردم و مور و مگس گرد آئند. سبحان اللہ. جہاں میٹھا چشمہ ہوتا ہے نا وہاں تو سبھی آتے ہیں، آدمی بھی آتے ہیں، چیونٹیاں بھی آتی ہیں، مکھیاں بھی آتی ہیں، ہر ایک چیز آتی ہے. تو وہ جب آتے ہیں تو پھر وہ پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی تم پہ قربان ہو گئی ہوگی، جو آتا ہے تو پھر اسی کو ہو جاتا ہے. ان میں محبت اتنی. وہ جو آپ ذکر کریں پھر محبوب کی تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی تو ہر شے پیاری ہوتی ہے. وہ جس سے محبت کرتا ہے آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور یہ جب تک نہ ہو وہ پھر اس انداز سے وہ جسے آپ خود سپردگی کہتے ہیں وہ فنائیت کی منزل پر نہیں پہنچ پاتی ہے. خواہ صاحب 1997 کچھ زیادہ دور نہیں ہے، آج سے 10-12 سال پہلے، اور بیسٹ سیلنگ پوئٹ امریکہ میں وہ قرار دیے جا رہے ہیں. ہمارا آج کا مسلمان کیوں دور ہے؟ اور جو جانتے بھی ہیں وہ اس لیے جانتے ہیں کہ اقبال نے بہت ذکر کیا ہے، ایک روحانی استاد کے طور پر ذکر کیا، تو یقیناً ان کو بہت بڑی شخصیت ہوں گے. ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے. آج کا مسلمان بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کا مسلمان کیوں اتنا زیادہ دور ہے؟ صاحب قرآن شریف شاہد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہو. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پہ آپ ہر ایک چیز کو منطبق کر سکتے ہیں کہ جب ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تو پھر ہم انشاءاللہ العزیز ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تو ایمان کی جو کمزوری ہے اس کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہوتے ہیں. ان حضرات نے جس طرح سے یہ پیغام محبت پہنچایا ہے
ان کے ہاں ایمان بہت مضبوط تھا. جی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی مضبوطی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ان صوفیاء کرام نے جس محبت کے ساتھ اس پیغام کو پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پیغام کی صورت میں نوجوانوں کو اگر آپ پیغام دینا چاہتے ہیں مولانا روم کی شخصیت، ان کے کام کے حوالے سے؟ تو جیسے آپ نے اشعار پڑھے تھے اپنے تمہیدی گفتگو میں کہ یہ دو شعر آپ نے پڑھے تھے، تو اس کا اگلا اضافت میں کرتا ہوں کہ اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی کوئی پیغام ہے مثنوی شریف میں. اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ رہ احرار ہے رومی. عشق کے راستے کی جو توشہ ہے، جو زاد راہ ہے، وہ مولانا سے نسبت ہی سے حاصل ہوگی. کیسے کہ فروغ ظاہر پرستی کا جو غلغلہ اس وقت اٹھا ہوا ہے، ہم سطحیت کی نظر ہو کر ہماری رہ گئی ہے. جب تک اس سے خلاصی نہیں پیدا کریں گے، ہم معنویت پہ غور نہیں کریں گے، تب تک ہمارا راستہ جو ہے وہ سیدھا نہیں ہوگا. اور یہ جبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم حضرت مولانا سے رابطہ کریں گے، ان کی مثنوی شریف سے رابطہ کریں گے، اکابر ملت سے ہمارا رابطہ مضبوط ہوگا، تو ہم اپنی جو پچھلی تاریخ ہے، جہاں اسلام جو ہے اور مسلمانوں کا جو کام ہے پوری دنیا میں، اس کی ایک مثال دی جاتی رہی. تو آج ہم جو دور ہو گئے اور وہ مولانا سے مغربی اقوام قریب ہو گئیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ الحمدللہ ایک شعبہ میں متعارف کراتا ہوں کہ خانقاہوں میں ابھی بھی مشائخ عظام اور پیران طریقت مثنوی شریف کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور مثنوی شریف پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا جو اسلوب ہے کہ سورہ بقرہ میں گائے کا تذکرہ ہے، سورہ نمل میں جو ہے وہ چونٹی کا تذکرہ ہے، سورہ عنکبوت میں مکڑی کا تذکرہ ہے، تو حضرت مولانا نے مثنوی شریف میں ایسے ہی مضامین باندھے ہیں اور چھوٹی چھوٹی حکایتوں کے ذریعے وہ پیغام دیا ہے کہ جو ہمیں اپنی اساس، اپنی بنیاد سے جوڑنے کا سبب بنتی ہیں. ہم اس سے دور ہو گئے تو ہم ظاہر پرستی کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے. اس سے نکلنے کی صورت یہی ہے کہ قرآن سے اور صاحب قرآن سے رشتہ جو استوار کیا جائے. سبحان اس کے علاوہ اللہ. کوئی اور صورت نہیں ہے. بہت شکریہ حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، ڈاکٹر قاضی برہان الدین احمد صاحب اور سید رفاقت حسین رحمانی صاحب. ناظرین کرام، ایک ایسی شخصیت جسے آج کا نوجوان کم و بیش بھول چکا ہے یا بھولتا جا رہا ہے. 1997 کے امریکہ کے بیسٹ سیلنگ پوئٹ کا اعزاز دیا گیا مولانا روم کو، اور یقیناً یہ ہمارے آج کے نوجوان کے لیے بہت حیرت کی بات ہوگی کہ وہ معاشرہ آج بھی مولانا روم کو پڑھتا ہے اور ان سے محبت کا وہ پیغام لے رہا ہے، امیجنیشن کا وہ پیغام لے رہا ہے، محبت اور عشق کا، وارفتگی کا، انسان دوستی کا پیغام لے رہا ہے، لیکن ہم اسے بھولتے جا رہے ہیں. اگر ہمارے ہاں کوئی مولانا روم کو جانتا بھی ہے تو اس لیے، جس طرح پہلے ذکر ہوا کہ مولانا جامی جیسی شخصیات نے ذکر کیا ہے، علامہ اقبال جیسی شخصیات نے ذکر کیا ہے، تو یقیناً کوئی بہت بڑی شخصیت ہوگی، لیکن ہم نے انہیں پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے. وہ شخصیت کہ آج کم و بیش 750 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن علم و حکمت کا وہ آفتاب آج بھی اس طرح اپنی کرنوں سے منور کر رہا ہے، جہاں کو مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، اسی انداز میں آج بھی اس کی تابانی ہے، اسی طرح سے وہ نور کی کرنیں بکھیر رہا ہے، منور کر رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی مولانا روم کی وہ جو تعلیمات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کیفیت مشاہدے کی صورت میں ہی آ سکتی ہے. تو مثنوی مولانا روم کے مشاہدات کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے اس تعلق سے حاصل کیے ہیں، اس نسبت سے حاصل کیے ہیں، اس خود سپردگی سے حاصل کیے ہیں، اس والہانہ پن اور وارفتگی سے حاصل کیے ہیں کہ جو انہی کا حصہ رہی ہے. میں 2 بند اور پیش کرنا چاہوں گا آخر میں، مہر وجدانی کے ہی، اور جو آپ نے کلام بھی سنے ان کا جو ترجمہ تھا وہ بھی مہر وجدانی صاحب نے کیا تھا. میں آخر میں اجازت چاہتے ہوئے انہی خراج تحسین پر مبنی جو 2 بند ہیں ان کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ عشق کے ہیں مرحلے در مثنوی مولانا روم، حسن کے بھی مشغلے در مثنوی مولانا روم، ظاہری الفاظ میں ہے داستان دل مگر زندگی کے مسئلے در مثنوی مولانا روم، اور ایک کتاب معتبر ہے مثنوی مولانا روم، ایک بیان پر اثر ہے مثنوی مولانا روم، اور شاعری کے رنگ ہیں
امر و نہی کے ترجماں، امتیاز خیر و شر ہے مثنوی مولانا روم۔ اپنے میزبان تسنیم احمد صابری کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔